سورہ عبسہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا نام لے کر جو بے حد رحمت والا بار بار رحم کرنے والا ہے۔ میں سورہ عبسہ پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ تیوری چڑھائی اور بے رخی برتی، اس لیے کہ اس رسول کے پاس ایک نابینا آیا، اور کون سی بات اے رسول تمہیں آگاہ کر دے سکتی تھی کہ شاید وہی شخص پاکیزگی اختیار کر لیتا یا نصیحت قبول کرتا اور تمہاری یہ نصیحت اسے فائدہ دیتی، لیکن جو شخص بے پرواہی کرتا ہے اس کی طرف تم توجہ دیتے ہو، حالانکہ اگر وہ پاکیزگی اختیار نہ کرے تو تم پر کوئی الزام نہیں۔ اور جو شخص تمہارے پاس دوڑتا ہوا آیا اور وہ اپنے دل میں اللہ کی خشیت رکھتا ہے تو تم اس سے تغافل کرتے ہو۔ ایسا ہرگز نہیں چاہیے۔ یہ قرآن تو سب کو پرعظمت بنانے کا ذریعہ ہے، پس جو چاہے اس کے ذریعے بڑا بن جائے۔ یہ قرآن مجید ایسے صحیفوں میں ہے جو عزت والے ہیں، بلند مرتبہ اور پاک ہیں، ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہیں جو معزز ہیں، نیک ہیں۔ برا انسان ہلاک ہو، وہ کیسا ناقدردان ہے۔ وہ غور تو کرے کہ اللہ نے اسے کس چیز سے پیدا کیا۔ تھوڑی سی چیز سے پیدا کیا ہے۔ اسے پیدا کیا، پھر اسے طاقت دی، پھر اس کا راستہ آسان کر دیا، پھر اسے موت دی، پھر اسے قبر میں رکھوایا، پھر جب چاہے گا اسے دوبارہ اٹھا کر کھڑا کرے گا۔ ہرگز نہیں کہ حشر و نشر نہیں ہوگا۔ اللہ نے اسے جو حکم دیا تھا وہ اس نے ابھی تک پورا نہیں کیا، اس لیے اس انسان کو چاہیے کہ اپنی غذا کی طرف دیکھے۔ کس طرح پہلے تو ہم نے خوب پانی برسایا، پھر زمین کو اچھی طرح پھاڑا، پھر اس میں غلہ اگایا اور انگور اور ترکاری اور زیتون اور کھجور اور گھنے باغ اور طرح طرح کے پھل اور چارہ پیدا کیا، خود تمہارے اور تمہارے مویشیوں کے لیے سامان زیست کے طور پر۔ پھر اس پر بھی غور کرو، جب کانوں کو پھاڑ دینے والی مصیبت آئے گی تو اس دن انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنی ماں اور اپنے باپ سے، اور اپنی بیوی اور بیٹوں سے۔ اس دن ان میں سے ہر شخص کی ایسی حالت ہوگی جو اسے اپنی ہی طرف الجھائے رکھے گی، اور اپنے سوا اسے کسی کا ہوش نہ ہوگا۔ کچھ چہرے اس دن دمک رہے ہوں گے، ہنستے ہوئے حشاش بشاش، اور کچھ چہرے اس دن ایسے ہوں گے کہ ان پر غبار ہوگا اور ان پر خاک اڑ رہی ہوگی۔ دکھ اور اندوہ ان پر چھایا ہوا ہوگا۔ یہی لوگ کافر و فاجر ہوں گے۔